Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा उन्वान है कुश्ता जात और जादुई कैप्सूल्स। जितना दौर मॉडर्न होता चला जा रहा है और मीडिया बहुत फ़ास्ट होता चला जा रहा है, इसी मीडिया के फ़ास्ट होने के साथ साथ हर शख्स जो है ये चाहता है कि जिस तरह से मेरी बात सेकंड्स के अंदर दूसरों तक पहुंच जाती है, जिस तरह से मेरे पैगामात सेकंड्स में दूसरों तक पहुंच जाते हैं, जो चीज़ मैं जानना चाहता हूं सेकंड्स में वो मेरे सामने आ जाती है और मुझे मालूमात मिल जाती है। अब इंसान का मिजाज भी ये बनता चला जा रहा है कि बीमारी के अंदर, परेशानी के अंदर, किसी भी तकलीफ़ के अंदर सेकंड्स के अंदर उसको उसका हल मिल जाए। और इसी तरह से इस मॉडर्न दौर के अंदर कुश्ता जात और जादुई कैप्सूल और ताकत के टॉनिक ये बहुत ज़्यादा मशहूर होते चले जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि ये जादुई कैप्सूल है, शायद एक ख़ुराक ही बहुत ज़्यादा आपकी बीमारी को ख़त्म कर देगी, एक ख़ुराक शायद मुर्दे में जान पैदा कर देगी, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को कायदे के साथ, ज़ाब्ते के साथ, एक निज़ाम के साथ जोड़ा है। ख़ुराक जब इंसान खाता है तो उसके हज़म के लिए भी वक्त दरकार है और वो ख़ुराक इंसान खाएगा, फिर वो हज़म होगी, हज़म होने के बाद उसे जुज़्वे बदन बनने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए होगा। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ज़मीन आसमान की जो है पैदाइश की, ज़मीन आसमान को जब पैदा किया तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 दिनों के अंदर ज़मीन और आसमान को बनाया। गंदम का एक बीज जब डाल दिया जाता है तो वो पौधा बनने और दोबारा गंदम बनने तक तकरीबन 120 से लेकर 160 दिन तक का दौरानिया कम अज़ कम वो भी लेता है। इसी तरह हर चीज़ अपने टाइम पीरियड, अपने प्रोसेस के साथ जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर होती है और अपने अफ़ाल को सरअंजाम देती है। जबकि इस तरह की बात जो बहुत सुनने में, देखने में आती है और उसकी वजह से इस उम्मत के अंदर और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इसका नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। आज के वक्त के एतबार से अगर हम गौर करें और इस बात को देखें तो हमें पता चलता है कि 2 इमराज़ इस वक्त बहुत तेज़ी से अपना राज जमाए हुए हैं। उनमें एक मर्ज़ दिल का है, दिल का अटैक, हार्ट अटैक, और एक मर्ज़ जो है वो गुर्दों का फेल होना है। अभी हाल ही में चंद दिन पहले मैं एक हॉस्पिटल में जो है वो एक मरीज़ की आदत के लिए गया। उस हॉस्पिटल के अंदर मैंने जितने वार्ड्स को देखा, आप हैरान होंगे कि उन वार्ड्स के अंदर मुझे ज़ईफ़ुल उम्र आदमी कोई नहीं मिला। सारे नौजवान थे, सारे जवान थे। इसी तरह से पिछले हफ्ते की एक वार्ड की रिपोर्ट सामने आ रही है कि एक दिन के अंदर एमरजेंसी के अंदर, हार्ट के वार्ड के अंदर इस कदर ज़्यादा लोग थे कि ख्याल ही हो रहा था कि शायद सारा पाकिस्तान दिल के मर्ज़ में ही मुब्तला हो गया है। तो इसी तरह से फेल शुदा गुर्दों का जो आर्ज़ा है ये बहुत तेज़ी से लाहक होता चला जा रहा है। जब हम इनकी वजूहात को सोचते हैं और फिर पता ये चलता है कि वो मर्ज़ जो बहुत आगे की उम्र में जाके शायद वो पेश आना था और वो बड़ी अर्ली एज के अंदर हमें उसको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा शख्स जो टिनी, बिल्कुल पतला सा हो, जिसकी साख्त बहुत दुबली पतली सी हो और जिसके मतलब ख्याल ना हो कि ये कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो सकता है, और वो बिल्कुल क्वाइट अपनी यंग एज में हो और एज उसकी 18 से 20-22 साल तक की उसकी उम्र हो, फैमिली हिस्ट्री में कोई कार्डियक इशू ना हो, ओबेसिटी फैमिली के अंदर ना हो, और ऐसा शख्स जो है कोलेस्ट्रॉल में मुब्तला नज़र आए, तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। जबकि ये मर्ज़ अपनी ख़ास एज में जाके और बहुत सारी वजूहात की बिना के ऊपर जाके डेवलप होते हैं। अब नौजवानों के अंदर हमारे सामने मरीज़ आते हैं, हम उनको देख रहे हैं 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24 साल, 25 साल, 26 साल की उम्र तक के लोग जिनके मतलब गुमान नहीं किया जा सकता वो किडनी फेलियर का शिकार हैं।
جب ان کی ہسٹری لی جاتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، تو وہ کئی نوجوان ہمیں اس بات کے اندر جو ہے وہ دیکھنے میں ملتے ہیں کہ جی وہ طاقت کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، وہ یہ جادوئی کیپسول استعمال کرتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو فربا جسم کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو موٹا کرنا چاہتا ہے، اور کوئی ایسا چاہتا ہے کہ وہ شادی کے قریب اور چاہتا ہے کہ شاید میں جو ہے وہ آج میری شادی ہو رہی ہے یا کل میری شادی ہو رہی ہے تو میرے پاس ایسی طاقت آ جائے کہ میں جا کے تباہی مچا دوں۔ اس کی جو وجوہات ہیں، دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے متعلق ہمارے پاس اویئرنس نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ معاشرے کے اندر ہمیں مختلف قسم کے مشورے ملتے رہتے ہیں۔ ان مشوروں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں ہم آپ سے عرض کریں گے کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ جو بھی درپیش مسئلہ ہو اس کا سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر آپ معلومات حاصل کریں، اور اس کے لیے آپ احسن طریقے سے کسی ایسے شخص سے رائے لیں جو آپ کو صحیح اور احسن رائے دے سکے، اور اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن کے اندر سے نکالیں کہ ایک خوراک جسم میں جائے گی اور جسم کے اندر سے شاید ساری بیماری کو بھگا دے گی، اور اس تیزی کے اندر سے ہم نکلیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم تیزی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مارکیٹ کے اندر ہمیں ایسی دوائیاں بیچنے والے دوائیاں بیچ دیتے ہیں جو واقعتاً دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کو کھڑا کر دیتی ہیں، لیکن اس کا اثر دل کے اوپر، جگر کے اوپر، گردوں کے اوپر بہت گہرا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ایسے عوارض پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ جو طاقتور ہونا چاہتے ہیں، جو موٹاپا اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم فربا بن جائے اور ہمارے جسم کے مسلز ڈیولپ ہو جائیں، تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ طب نبوی کی طرف اگر وہ متوجہ ہوں تو تلبینہ ایک ایسی غذا ہے جو انسان کے جسم کو فربا کرتی ہے، اور اس کے ڈرا بیکس جسم کے اوپر بالکل نہیں آتے۔ تلبینہ کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے جسم فربا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص جو ہے وہ طبیعت کے اعتبار سے کمزور ہے، طبیعت کے اعتبار سے سست ہے، اور وہ یہ اپنی لیے حل چاہتا ہے، اور وہ سورہ یاسین کی اگر تلاوت کرنا شروع کرے تو سورہ یاسین کی تلاوت گروتھ ہارمونز کو بیلنس کرتی ہے، ان کے افعال کو بہت حد تک بہتر کرتی ہے۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت سے گروتھ ہارمون مینٹین ہوتے ہیں، جو ایشوز گروتھ ہارمون کی کسی کمی کی وجہ سے آ جاتے ہیں وہ اس سے کنٹرول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے وہ احباب جو کہ شادی جن کی قریب ہے اور شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا کوئی سوٹیبل حل چاہیے، اور وہ کہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کمزوری ہے، تو اس کے لیے ایک تو اپنے ذہن کے اندر اس بات کو نکال دیں کہ شاید ایسی کمزوری آ چکی ہوگی جس کمزوری کا بظاہر آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوگا، صرف آپ کو ایک اندیشہ ہوگا۔ بہت سے لوگ جب اپنی کسی ایسی کمزوری کا ہم سے اظہار کرتے ہیں تو ہمارا پہلا کوسچن ہوتا ہے کہ آپ اس کمزوری کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہو، جبکہ آپ نے تو ابھی تک جو ہے وہ اس کو شاید پرفارم بھی نہیں کیا، تو کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ بس لوگوں کا اپنے متعلق ایک گمان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے میں کوئی ویکنس ہو، میں اس ویکنس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے بھی ہم یہ کہیں گے کہ ایک تو قرآن کی طرف رجوع اختیار کریں، اور دوسرا اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، اور تیسرا کچھ غذائیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ان غذاؤں کو استعمال میں لے کر آئیں۔ آپ کو ان غذاؤں کے استعمال کرنے سے فزیکلی خود طبیعت کے اندر چینج محسوس ہوگا، اور آپ ایسی دواؤں سے اور ایسے جادوئی کیپسولوں سے اور ایسے کشتہ جات سے محفوظ ہو جائیں گے جو آپ کے گردے کو فیل کرنے کا باعث ہوں، اور جن کے استعمال سے آپ کسی دل کے عارضہ میں مبتلا ہو جائیں، اور جن کے استعمال سے آپ بلڈ پریشر کے اندر مبتلا ہو جائیں، آپ ان چیزوں سے محفوظ ہونے لگیں گے۔ مجموعی طور پر اعصابی کمزوری یا جسمانی کمزوری یا جنسی کمزوری جسے آپ محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنی خوراک کے اندر ناشتہ میں 7 دانے کھجور، 7 دانے بادام اور 1 ٹیبل سپون شہد یہ استعمال کرنا شروع کریں، تو اس سے آپ کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر کافی حد تک تبدیلی آئے گی۔ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور غذا کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اگر شادی شدہ ہیں اور آپ کو پھر اس کے باوجود کوئی کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو 1 چائے کا چمچ پیاز کا پانی، 1 چائے کا چمچ شہد،
یہ آپ صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے لے لیں اور عصر کے وقت میں آپ جو ہے وہ دونوں چیزیں لے لیں. اسے کچھ عرصہ استعمال کرتے رہنے سے آپ کے جسم کے اندر کمزوری ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اگر رات کے وقت میں 7 کھجور بھگو کے رکھیں اور اس میں 7 دانے کشمش بھی ملا لیں اور اس کو اگر ملا لیا جائے اور یہ آپ صبح اس پانی کو شیک کر کے پی لیں تو اس پانی کو نبیذ کہا جاتا ہے. یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے استعمال سے جسم کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. وہ احباب جن کو کھجور کھانے سے گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے، کھجور کھانے سے جسم پہ دانے نکل آتے ہیں، اگر وہ رات کے وقت میں یہ نبیذ استعمال کریں تو اس نبیذ کے استعمال کرنے سے ان کے جسم کے اوپر یہ گرمی اور گرمی کے اثرات نہیں آئیں گے اور ان کا عارضہ انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. دوائیں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کریں، خود سے دواؤں کو استعمال نہ کریں اور اس وقت تک کوئی دوا استعمال نہ کریں جب تک آپ کو اس دوا کے اندر موجود تمام اجزاء کا اندازہ نہ ہو جائے. نماز کی پابندی رکھیں. نماز کی پابندی اختیار کرنے سے انسان جب باوضو ہوتا ہے تو طبیعت فریش ہوتی ہے، طبیعت میں بشاشت آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، انسان کے اوپر انگزائٹی، سٹریس، یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں. جب انسان اپنے آپ کو انگزائٹی اور سٹریس سے باہر نکال لیتا ہے تو پھر بھی انسان کے پاس قوت فیصلہ بھی اچھی ہوتی ہے اور انسان کی زندگی معمول پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.